خدا سے بڑھ کر اگر کوئی ذات آپ لوگ سمجھتے ہو کہ کوئی ہے تو وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پہاڑوں سے بھی بڑھ کر گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جب ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہی گناہ کیوں نہ تم اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، سچے دل کے ساتھ جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا اللہ چھوٹا ہو گیا ہے معاف کرنے سے؟ تو انسان کیسے نہیں اس بات کو تسلیم کرتا کہ معاف کرنے والی طاقت، معاف کرنے والی صفت یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کی ذات جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کے آگے بلا وجہ سوال کرتا رہا ہے، میں مر گیا ماں 2 روپے چاہتا ہوں، ہائے میں برباد ہو گیا ماں زکات چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ اس کو اور ذلیل کر دیتا ہے اور غریب کر دیتا ہے۔ مانگنے والے شخص تو رمضان کے مہینوں میں آپ کراچی، پورے پاکستان، پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھو، ٹرک بھر بھر کر، جہاز بھر بھر کر جاتے ہیں بھکاریوں کے، اور آپ چھوڑیں، بعد میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ لوگوں کے آگے بلا وجہ کا سوال کرنے والا شخص اللہ اس کو کبھی بھی بلندی نہیں عطا فرماتا، اللہ اس کو کبھی بھی اس کی مال میں اس کی برکتیں اس کو نہیں عطا فرماتا۔ دوسری حدیث پاک نبی نے ارشاد فرمایا 3 وہ شخص کے جو کبھی بھی کسی بات میں مذاق نہ کرے۔ ایک، ابھی جلدی سے بات ختم کروں گا، ایک وہ شخص جو طلاق کے معاملے میں مذاق کرتا ہے، نبی نے فرمایا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ طلاق کے معاملے میں کوئی بھی شخص کبھی بھی مذاق نہ کرے۔ کیا آپ لوگ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو جوؤں کے اندر اپنی بیویوں کی بھی ہار جاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں، بیویاں بیچاریاں ان کا کیا قصور ہے؟ بدبختو گناہ تمہارا ہے، بدبختو بدعملی تمہاری ہے، گندی صحبت تمہاری ہے، تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ معاشرہ استاد یہ حالات پتہ نہیں کیوں نہیں سدھر رہا تھا، کیا سدھر حالات؟ برکت نہیں آنی، کروڑ روپیہ کما کے تھا لیکن برکت نہیں، سکون نہیں۔ تو سکون کو جو ہے نہیں دنیا ازرو وکرا پر تھوڑا ہی ہے کہ پیسے دے کے سکون خرید گن سی کوئی نہیں۔ سکون کا نام ہی کچھ ہو رہے، دنیا ہی کچھ ہو رہے، تصور ہی کچھ ہو رہے۔ کیا فرمایا؟ طلاق کے معاملے میں مذاق نہ کرے کوئی شخص۔ اور ایک مقام پر نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن اور کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب کوئی شخص مذاق میں بھی کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ہم اگلے کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، آخر میں جب وہ غصہ کرے تو ہم تیری تو مذاق ہے نا یار، اسی تو سنگ ہی آنا، مذاق تو چل رہی ہے نا یار۔ اگلے کی عزت تم لوگوں نے اتار دی، اگلے کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دیا اور تمہاری مذاق تھی۔ نکاح کے معاملے میں دوسری بات، نکاح کے معاملے میں مذاق نہ کرو کہ ہر ایری گیری لڑکی سے مذاق میں نکاح کر لو۔ تیسری بات، طلاق دے دی تو اب رجوع کے معاملے میں بار بار مذاق نہ کرو۔ جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری حدیث، 3 قسم کے وہ افراد کے جن کی قیامت کے دن بھی کوئی بخشش نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کو دنیا کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اس کی۔ پہلا شخص وہ کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ خدا کی قسم ایسے شخص کی دنیا کی کوئی نیکی کل بروز قیامت کو کوئی کام نہیں آنے والی۔ دنیا تو دنیا رہا، آخرت تو آخرت رہی۔ نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص تب تک مر نہیں سکتا جب تک اس کو ماں باپ کی نافرمانی کا جرم اور سزا اس کو مل نہ جائے۔ دوسرا شخص کسی پر احسان کر کے اس کو جتلانے والا، یاد نہیں تو تمہیں روٹی کھلائی ہے، یاد نہیں فلانے موقع تمہیں تو تب پیسے دیتے ہیں یار، اللہ نہیں رضا واسطے تو چاہ دیتے، تب کھلوائی نہ اپنی نیکی کر کے۔ نیکی کا اجر صرف خدا کی ذات سے لو۔ ہم لوگ کسی سے نیکی کرتے ہیں تو اس کو یاد کرواتے ہیں،
نبی نے ارشاد فرمایا یہ شخص جان لے قیامت کے دن یہ سب سے بڑا محروموں میں سے محروم ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو تقدیر کے معاملے میں ایمان نہیں رکھتا، برا فعل، برے کام خود کرے گا، پڑھائی حاصل خود نہیں کرے گا، بچوں کی تربیت خود نہیں کرے گا، بیوی کی تربیت خود نہیں کرے گا، بعد میں بولے گا میری قسمت خراب ہے، میری تقدیر اس لکھی ہے۔ خدا کے بندوں تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں تھی، اس کو بنانا چاہتے تو تم بنا سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے خود نہیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتے ہیں، تو یہ وہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی ہم نے یہ کلمات آج سنے ہیں ماہ مقدس کا صدقہ، سونے نبی کا صدقہ، سونے نبی کی آل اولاد کا صدقہ ہمارے دل کی بستیوں کو ایک تو اجاگر کرے، اور دوسرا دین کی سمجھ اور دین کی روشنی ہمیں عطا فرمائے۔